آگے ہدہد کا واقعہ ہے. ہدہد مارکیٹ سے شارٹ تھا, بس 2 منٹ لوں گا اس پہ. سارے پرندے جمع ہو گئے لیکن دیکھا کہ ہدہد مارکیٹ سے شارٹ ہے. اس زمانے میں سلیمان علیہ السلام کے دور میں مارکیٹ سے شارٹ ہونے کی اجازت نہیں تھی. مارکیٹ میں ہر وقت مناسب ریٹ پر اویلیبل ہونا ضروری تھا. تو فرمایا ما لی الا اری الہدہد, مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین, ایسا ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ واقعی مارکیٹ سے شارٹ ہے. یعنی یہ ممکن ہے کہ ہو یہاں کہیں چھپا بیٹھا ہو, مجھے نظر نہیں آ رہا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے. کنفیوز تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ ابھی یہاں ہے یا کہیں گیا ہوا ہے. پھر فرمانے لگے لأعذبنہ عذابا شدیدا, میری پرمیشن کے بغیر کیسے چلا گیا, میں اس کو پتہ چل گیا نا کہ نہیں ہے, سخت ترین عذاب دوں گا. او لأذبحنہ, یا اس کو ذبح کر دوں گا میں. او لیأتینی بسلطان مبین, جب تک میرے پاس غیر حاضری کی مضبوط دلیل لے کر نہیں آتا اس وقت تک معافی نہیں ہے. آپ کہیں گے ابھی جانوروں پہ رحم کے فضائل بیان ہو رہے تھے, ابھی ذبح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ادھر چیونٹی کو بھی پاؤں نہیں رکھا جا رہا جان کر, ادھر ہدہد کو ذبح کرنے کی دھمکیاں. او بھائی یہ آرمی تھی سلیمان علیہ السلام کی, فوج تھی, اس میں فوجیوں کو مارکیٹ سے شارٹ ہونے کی اجازت. بولو, جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں اور ایک فوجی نے کہہ دیا بھائی آفیسر, اب وہ جنگ میں بندہ شارٹ ہے. اب ہے بھائی جنگ میں کمانڈر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ یار اس بندے کو میں یہاں بٹھا کر گیا تھا, مورچے میں وہ بندہ ہی نہیں ہے, تو وہ نانی سے ملنے گیا ہوا ہے اپنی, ہے بھائی چھوڑ دیں گے فوجی اس کو؟ بھائی کورٹ مارشل ہو جائے گا. لمحے خطا کرتے ہیں اور صدیاں سزا. تو یہ آرمی کا قانون تھا کہ ہدہد سے تو ایجنسی کا کام لے رہے تھے سلیمان علیہ السلام, خبریں لے کر آ بھائی کسی بھی وقت ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے, اور تو مارکیٹ سے کیا ہو گیا بغیر اطلاع کے شارٹ ہو گیا. تو اس لیے وہاں یہی سوٹیبل ہے, سخت سزا دوں گا یا کاٹ. اگر کچھ بھی عذر نہیں ہے, نانی سے ملنے گیا ہوا ہے, پھپھو سے ملاقات کے لیے گیا ہوا ہے ہدہد, تو پھر کیا ہوگا, پھر تو ذبح, تاکہ دوسرے ہدہد کو آئندہ کے لیے عبرت ہو کہ سلیمان کی فوج سے شارٹ ہونے کی اجازت نہیں ہے. ایسے تھوڑی جہاد ہوتا ہے, تو فوج کا تو لا بالکل ایک الگ ہوتا ہے. تو ہدہد مارکیٹ میں آ گیا نا. فمکث غیر بعید, ابھی حضرت سلیمان یہ باتیں کر ہی رہے تھے, ابھی بندہ کہاں ہے, تو قرآن کہتے ہیں فقال, ایک دم ہدہد آیا, احطت بما لم تحط به, اے سلیمان ایسی رپورٹ لے کر آیا ہوں. مزہ, اس کے تو الفاظ یہ نہیں تھے ہمارا تو یہی اسٹائل ہے نا, سلیمان علیہ السلام ایسی رپورٹ لے کر آیا ہوں کہ بس مزہ آئے گا آپ کو, ایسی رپورٹ لے کر آیا ہوں. وہ رپورٹ کیا ہے؟ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں دنیا میں اللہ کا نظام نافذ کر رہا ہوں, ہے بھائی اتنی بڑی فوج جس میں جنات بھی ہیں, پرندے بھی ہیں, اور 100 لاکھوں گھوڑے بھی ہیں, اور ایسی زرہیں آپ کے والد بنایا کرتے تھے, اور آپ اور ہواؤں میں اڑ اڑ کے جا رہے ہیں آپ دنیا میں, اور آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ دنیا میں فتح کر چکا ہوں. ایسا نہیں ہے, ایک ایسی حکومت کی اطلاع لے کر آیا ہوں آپ کے پاس کہ وہ گورنمنٹ چھوٹی موٹی گورنمنٹ نہیں ہے, بہت بڑی پاورفل آپ جیسی حکومت, اور ہے بھی غیر مسلم. سورج کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ. یعنی چھوٹی موٹی حکومت ہوتی تو ہم کہتے کہیں کونے کھانچے میں آپ سے چھپی رہ گئی ہوگی. ہو جاتا ہے چھوٹے موٹے گاؤں تو گوگل بھی ٹریس نہیں کر پاتا نا, گوگل ٹھیک ہے نا, سیٹلائٹ سیاروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں, پوری ایک ریاست ہی آپ کی نظر سے اوجھل ہو, تو یہ تو بہت بڑی ہم سب کے لیے شرمندگی کی بات ہے. تو انی وجدت امرأۃ تملکہم, میں ایسی رپورٹ لے کر آ جاؤں, ایک پوری گورنمنٹ ہے جس میں ایک عورت حکومت کر رہی ہے, وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, تمام اسباب و وسائل ان کو دیے گئے ہیں, مضبوط پاورفل ہے گورنمنٹ, چھوٹی موٹی حکومت نہیں ہے, لڑنا بھی ان سے آسان نہیں ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, بادشاہ لوگ نا اپنے تخت سے اپنی دولت اور اپنے وسائل دکھایا کرتے تھے, تو عرش اس کا تخت بھی معمولی نہیں ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ, پوری ریاست اس ملکہ سمیت اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. بھائی اتنا بڑا جرم افراد نہیں کر رہے, پوری ایک اسٹیٹ کر رہی ہے اور بہت پاورفل, اور آپ کو پتہ ہی ہے. بھائی
آپ یہاں بیٹھے ہیں, میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. مولانا منظور چنیوٹی صاحب نے جب یہ ربوہ کا نام چینج کروایا نا تو جامعہ آئے تو ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا کہ ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں چنیوٹ میں اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو جب بھی یہ لفظ کہتا ہوں نا پتہ ہی کوئی نہیں, مجھے حضرت مولانا منظور چنیوٹی یاد آتے. فرمانے لگے ادھر مٹھائیاں مٹھائی کو فرما رہے تھے مٹھائیاں, پنجابی تھے نا, تو بڑا دیسی لہجہ اچھا لگا مجھے ان کا. کہا ادھر چنیوٹ میں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں اور ادھر آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو بالکل یہی اسٹائل ہدہد کا. ہدہد کہہ رہے ہیں سلیمان آپ یہاں باتیں کر رہے ہیں میری یہ حکومت میں, ادھر پوری ایک ریاست ہے, ریاست بھی کمزور نہیں, پاورفل, اور پوری ریاست سجدہ کس کو کرتی ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو, اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر آگے ہدہد کی بس تقریر کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ہدہد کہنے لگا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات, کہ میری سمجھ میں نہیں آتا جو اللہ آسمانوں اور اندھیروں کو روشنیوں سے جدا کرنے والا ہے اور ہمارے پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو جانتا ہے, اس اللہ کو چھوڑ کر ان کمبختوں کو ہو کیا گیا کہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ ہدہد کو. اتنی کھوپڑی اللہ نے ہدہد کو بھی دی ہے, شیطان کو, اس کو سورج کو. تو ان کو ہو کیا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کے سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ سورج. تو اتنی کھوپڑی اللہ نے ہدہد کو بھی دی ہے کہ مخلوق کے سامنے سجدہ کرنے والے سینس لیس ہوتے ہیں. اگر جب وہ ہدہد دیکھتے ہوں گے کہ اتنے سارے لوگ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں, تو اگر ان ہدہدوں کو اللہ زبان دے دینا اور ہماری سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو یہ مندروں پہ بیٹھ کے یہی کہتے رہیں گے کہ بھائی ان کو کیا ہو گیا کہ خدا کو چھوڑ کے, وہ سورج تو پھر بھی چڑھتا ہے نا آسمان پہ, اتنی خدمت کر رہا ہے, یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر رہا. اور پھر اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم, پھر ہدہد کہنے لگا اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے. سلیمان علیہ السلام نے پھر آگے کہا بھائی دیکھ تو نے, بعض دفعہ انسان جب غائب ہوتا ہے نا تو کچھ کہانیاں گنتیاں سیکھ کے آ جاتا ہے. جو بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوگا جب مارکیٹ میں آئے گا کچھ تو کہانی سنائے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ حضرت سلمان نے سوچا کہ توحید پہ تقریر بھی کر دی اس نے. جو جھوٹ بولتا ہے نا, جو جھوٹا ہوتا ہے, وہ جھوٹ کو بہت خوشنما نعروں میں رکھ کے پیش کرتا ہے. تو اس کا امکان تھا اگر دیکھو ہدہد آ کے صرف اتنی تقریر کر دیتا کہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے میں خبر لے کر آیا ہوں, ایک گورنمنٹ ہے اور وہ یہ کچھ کر رہی ہے, چپ ہو جاتا. حضرت سلیمان شاید سمجھ جاتے کہ سچ بول رہا ہے, لیکن آگے اس نے پوری توحید پہ تقریر شروع کر دی. تو اس بات کا امکان تھا کہ فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس بات کا امکان تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن فنٹر گیری کر رہا ہے, یہ کہ تاکہ میرا یہ جھوٹ سچا لگے کہ میں توحید کے معاملے میں اتنا سینسٹیو ہوں کہ مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا. اس لیے حضرت سلیمان نے کہا کہ بھائی یہ 2 نمبری بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, اتنا نیک اور ایسی توحید پہ تقریر, اور مجھے ان کو کیا ہو گیا اللہ کو چھوڑ کے, ایکچولی میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں, میں اسٹریس میں جا رہا ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو جھوٹ بولنے والے بہانے باز بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے سلمان نے کہا کہ یا تو بہت نیک ہے, ٹھیک ہے نا, تجھے واقعی شرک پہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے, یا تو سچ کہہ رہا ہے. تو ہم دیکھیں گے, ایسے تیری بات کا یقین نہیں کریں گے. سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین, ابھی ہم تحقیق کریں گے کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹ کہہ رہا ہے. اور پھر یہ خط لے کے جا ملکہ سبا سے, ذرا اس کا جواب لے کر آ. ان کو پتہ تھا یہ خط تھوڑی لکھ سکتا ہے, نہ پڑھ سکتا ہے, تو یہ رپورٹ لے کر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ واقعی کوئی ایسا ہے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.